اللہ کہہ رہے ہیں کوئی صرف تمہیں چاہتا ہے، جب تک تم دونوں ایک ساتھ نہیں ہو جاتے یہ ہوتا رہے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کوئی صرف تمہیں چاہتا ہے، جب تک تم دونوں ساتھ نہیں آ جاتے یہ ہوتا رہے گا۔ یہ ایک گہرا اور حوصلہ افزا پیغام لگتا ہے جو غالباً اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ محبت اور تعلقات کے معاملے میں کبھی کبھار ہمیں الہی وقت پر بھروسہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی صرف تمہیں چاہتا ہے کا خیال یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہاں کوئی ہے جس کے دل میں تمہارے لیے گہری محبت ہے اور جو تمہارے لیے بنایا گیا ہے، مگر حالات ابھی تک آپس میں ہم آہنگ نہیں ہو پائے۔ جب تک تم دونوں ایک ساتھ نہیں آ جاتے تو بار بار چیلنجز یا تاخیر ہو سکتی ہے، چاہے وہ غلط فہمیاں ہوں، زندگی کے حالات ہوں یا وقت کا معاملہ ہو۔ یہ سب نشانیاں یا امتحان ہو سکتے ہیں تاکہ دونوں افراد اپنی نشو و نما کر سکیں اور اس صحیح وقت کے لیے تیار ہو سکیں جب وہ آخرکار ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ایک پیغام ہے صبر، ایمان اور بھروسے کا کہ جو تمہارے لیے مقدر ہے وہ آخرکار تم تک پہنچ ہی جائے گا۔ کیا یہ احساس آپ کے موجودہ تجربات سے میل کھاتا ہے؟ یقیناً ان مثالوں کو زیادہ تفصیل سے سمجھتے ہیں تاکہ آپ بہتر طور پر ان کا مفہوم سمجھ سکیں اور ان سے جوڑ پائیں۔ پہلی بات، غلط فہمیاں یا ملے جلے اشارے۔ جب دو افراد ایک دوسرے سے جڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کے درمیان صحیح طریقے سے بات چیت نہیں ہوتی تو اشارے گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے اشاروں کو غلط سمجھ سکتا ہے۔ یا آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ان میں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن آپ کے الفاظ یا اعمال میں شک ہوتا ہے، جس سے دونوں طرف سے الجھن بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے مزید وقت یا درست طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، وقت کا مسئلہ۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب آپ دونوں کی زندگیوں میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کے درمیان ملنے یا تعلق بنانے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، جیسے آپ دونوں کے شیڈیولز کا میل نہ کھانا، آپ کا یا دوسرے شخص کا کہیں اور جانا یا کوئی اور ضروری کام آ جانا۔ جس کی وجہ سے ملاقات یا رشتہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے تاکہ آپ دونوں اپنی زندگیوں کی ترجیحات اور وقت کا انتظام بہتر طریقے سے کر سکیں۔ تیسری بات، جذباتی شفا۔ کبھی کبھار جب ہم ماضی کے تجربات سے جڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے دل و دماغ کو مکمل طور پر نئے رشتے کے لیے کھول نہیں پاتے۔ یہ جذباتی زخم ہمیں ماضی کے تعلقات سے بچنے یا بھروسہ کرنے میں مشکل میں ڈالتے ہیں، جیسے آپ کا ماضی کا رشتہ ٹوٹا ہو اور آپ کو خوف ہو کہ آپ دوبارہ تکلیف اٹھائیں گے۔ اسی طرح دوسرا شخص بھی ماضی کی تکالیف سے نبض آزما ہو سکتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ نئے تعلقات کو صحیح طریقے سے نبھا سکیں۔ چوتھی بات، دوری۔ اگر آپ اور آپ کے پارٹنر کے درمیان جغرافیائی دوری ہے، جیسے مختلف شہروں یا ملکوں میں رہنا، تو یہ رشتے کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ دوری کے سبب دونوں کو ایک دوسرے کے قریب آ کر وقت گزارنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے اور تعلق میں گہرائی پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ دونوں ایک ہی جگہ پر نہیں آتے تب تک رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ پانچویں بات، زندگی میں تبدیلیاں۔
زندگی میں نئے موڑ آنا اور اہم فیصلے کرنا اکثر ایک فرد کو دوسرے سے دور کر دیتا ہے، جیسے ایک شخص کا نوکری یا شہر بدلنا، نئے تعلقات کی طرف بڑھنا یا ذاتی ترقی کے لیے وقت گزارنا۔ ان سب چیزوں کے سبب تعلقات میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ یہ ایک نوعیت کا آزمائش ہے کہ آپ دونوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب تک دونوں کی زندگی میں استحکام نہیں آتا، آپ کا رشتہ بھرپور انداز میں نہیں چلتا۔ چھٹی بات، اعتماد کی کمی۔ کبھی کبھی ہم اپنے آپ میں اتنا کمزور محسوس کرتے ہیں کہ ہم دوسرے شخص پر اعتماد نہیں کر پاتے، چاہے وہ خوف ہو کہ ہم دوبارہ دھوکہ کھائیں گے یا پھر اپنے بارے میں غیر محفوظ محسوس کرتے ہوں۔ اعتماد کی کمی رشتے میں پیچیدگیاں پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک مشکل لمحہ ہوتا ہے جب دونوں افراد کو اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو پورے دل سے قبول کرنا سیکھنا پڑتا ہے تاکہ تعلق مضبوط ہو سکے۔ ساتویں بات، باہر سے اثرات۔ خاندان، دوست یا معاشرتی توقعات کبھی کبھار کسی تعلق میں مداخلت کر سکتی ہے۔ آپ کے رشتے پر دباؤ ڈالنا یا کسی کے جذبات کو براہ راست متاثر کرنا تعلق کو پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ مثلاً خاندان والوں کی مخالفت، دوستوں کا غیر ضروری مشورہ یا معاشرتی توقعات رشتے کے سفر کو مشکل بنا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کو ان بیرونی اثرات سے آزاد ہو کر اپنی محبت پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا۔ آٹھویں بات، ماضی کے تعلقات کا اثر۔ اگر آپ یا آپ کا پارٹنر ماضی میں کسی رشتے میں گہرا جڑاؤ رکھتے ہیں تو یہ جذباتی طور پر موجودہ تعلق کو متاثر کر سکتا ہے، جیسے کسی کا دل ٹوٹا ہو یا وہ کسی دوسرے رشتے سے ابھی تک جڑا ہو، تو یہ نئی محبت کی سمت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ دونوں افراد کو اپنے ماضی کو چھوڑ کر نئے تعلق کی طرف قدم بڑھانے کے لیے تیار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نویں بات، خوف یا انکشاف۔ دوسروں کے ساتھ اپنے جذبات یا سچائیاں شیئر کرنے میں خوف محسوس کرنا ایک بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے، جیسے اگر آپ یا آپ کا پارٹنر اپنے اصل جذبات کو ظاہر کرنے سے ڈرتے ہیں یا اپنی حقیقت کو سامنے لانے سے گریز کرتے ہیں تو تعلق میں سچائی اور گہرائی نہیں آ پاتی۔ یہ ایک وقت ہوتا ہے جب دونوں کو اپنی اندرونی دنیا کو کھولنا اور سیکھنا پڑتا ہے۔ 10ویں بات، بار بار سیکھنے کے اسباب۔ جب دو افراد ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو انہیں زندگی کے اہم سبق سیکھنے کا موقع ملتا ہے، جیسے اعتماد، محبت، صبر یا خود سے محبت کرنے کے اسباق۔ یہ اسباق بار بار آپ کی زندگی میں آئیں گے تاکہ آپ دونوں کے اندر وہ تمام خصوصیات پیدا ہو سکیں جو ایک کامیاب رشتے کے لیے ضروری ہے۔ کبھی کبھی یہ اسباق اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ دونوں تیار ہو جائیں اور صحیح وقت پر ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ یہ تمام چیلنجز یا نشانیاں اگرچہ مشکل لگتی ہیں، مگر یہ دراصل آپ کی شخصیت کی تکمیل اور دونوں افراد کی روحانی اور جذباتی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ جب دونوں کا وقت صحیح ہوتا ہے تو یہ تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور رشتہ مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے۔ کیا ان مثالوں میں سے کوئی آپ کی زندگی سے میل کھاتی ہے؟ مجھے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔